بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ میرے مولا تیری بندی وہ دنیا چھوڑ آئی ہے۔ 2 روز قبل ایک درس کی محفل تھی۔ ایک خاتون نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر میزبان سے کہا کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ میزبان نے کہا کہ پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ وہ سامنے شرکا کے ہمراہ فرشی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ درس کے بعد میزبان نے سمٹتے ہوئے اپنے برابر صوفے پر ان کے لیے جگہ بنائی۔ وہ جھجک رہی تھی، اصرار پر آ گئی۔ درمیانہ عمر، سرخ و سفید باحجاب خاتون 3 نصیحتیں کی: نماز کی پابندی، غیبت نہ کریں اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ پھر انہوں نے استغفار کی برکت بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام شازیہ خشک ہے۔ میں ہر کنسرٹ میں اسٹیج پر جانے سے پہلے استغفار ضرور پڑھتی تھی۔ دل تو کہتا تھا کہ گانا بجانا گناہ ہے، مگر مجبوری تھی کہ یہ میرا پیشہ بھی تھا۔ جب جنید جمشید تبلیغ سے وابستہ ہوئے تو میرا دل بڑا بے قرار رہتا تھا کہ مسلمان ہونے کا کوئی تو حق ادا کر جاؤں۔ ایک دن وہ تذکیر کا پروگرام کر کے نکل رہے تھے۔ میں نے راستے میں روک کر سلام کیا، ان سے کہا مجھے بھی دین کی طرف آنا ہے۔ بولے میری بہن وہ وقت آئے گا، ابھی کچھ وقت ہے۔ بس میرا اضطرار بڑھتا گیا کہ وہ وقت کب آئے گا۔ پھر انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اس گناہ کی زندگی کی طرف اب پلٹ کر نہیں جانا۔ خواتین دم بخود ان کی آبیتی سن رہی تھی۔ ان کے جذبات چہرے سے عیاں تھے۔ بولی ایمان اپنے ساتھ اتنی بڑی آزمائش لاتا ہے، مجھے اس راستے پر آ کر اندازہ ہوا۔ سورہ عصر میں اس لیے حق کے ساتھ صبر کا بھی ذکر ہے۔ میں وہ دنیا چھوڑ آئی، اپنا سب کو چھوڑ کر اس راستے پر نکل کھڑی ہوئی۔ سب کشتیاں جلا چکی، اب سب میرے لیے استقامت کی دعا کریں۔ کثرت سے پڑھتی ہوں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ میں ہر ہفتہ کئی لاکھ روپے کماتی تھی۔ میرے کنسرٹس بہت کامیاب ہوتے تھے۔ میں نے بے نظیر کے ذاتی طیارے میں ان کے ساتھ ازبکستان کا سفر بھی کیا۔ دنیا کے 50 ملکوں میں نے پرفارم کیا۔ مجھے سکون اس راستے پر آ کر ملا۔ میں نے جاؤ حشمت سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی، رشتے ناطے سمیت سب کو چھوڑنا پڑا۔ شاید دنیا والوں کی نظر میں نے خسارے کا سودا کیا ہے، مگر مجھے جو آسودگی نصیب ہوئی ہے اس پر شوبز کی شازیہ خشک جیسی 50 گلوکاریں قربان۔ اپنی باقی زندگی سے سابقہ زندگی کے گناہوں کی تلافی کی اور کوشش کروں گی۔ شرکا مجلس دل کی سماعتوں سے انہیں سن رہے تھے اور میرے تصور میں وہ شازیہ خشک تھی جو محفل لوٹ لیا کرتی تھی۔ ان کے سٹیج پر آتے ہی مجمع چارج ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ فنکار کی حیثیت سے دلوں پر راج کرتی تھی۔ ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ دوستو، شازیہ خشک کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ دین کی محنت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ رزق جو مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور دے گا، مگر دین کے لیے ہمیں محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اور جب دین آتا ہے تو پھر دنیا خود بخود دوڑ کر اس کے پیچھے آتی ہے۔ دین کے لیے ہمیں قربانی دینا پڑتی ہے، جیسے جنید جمشید مرحوم اور شازیہ خشک نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بھائی اجمل ملک۔ اللہ حافظ۔